سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے بنگلورو سے ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک حجابی طالبہ ہندوتوا گنڈوں کو للکارتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یوکرین میں طلبہ کو پانی نہیں ہے تو برف جو ہے اپنے باٹلز میں جمع کر رہے ہیں۔ بڑی افسوسناک ویڈیو آئی ہے۔ کرسچین کمیونٹی کی جانب سے بنگلور میں احتجاج درج کیا گیا ہے۔ خارقیو کا منظر دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح تباہی مچائی گئی ہے۔ اسد الدین اویسی کا مبارک پور میں کس طرح گرینڈ استقبال ہوا ہے۔ بھاگلپور سے کس طرح جو ہے بہت افسوسناک خبر آئی آج، ایک گھر کی منہدم ہونے کی بلاسٹ کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جس میں سعودی عرب نے ثالثی کردار ادا کرنے کی بات کہی ہے، لیکن رشیا کو کچھ ڈانٹا نہیں۔ ایک پادری پر جو ہے ہندوتوا کے گنڈوں نے حملہ کیا ہے، جے شری رام بلوایا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ جن لوگوں کے وعدے پورا کریں، نئے احباب بھی اس سلسلے میں جڑ جائیں تاکہ آپ کا حصہ بھی سیدھی بات کی ترقی میں جڑا رہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ مختلف قسم کے چپتے تبصرے ہو رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیے جانے کے بعد۔ دراصل بنگلور کے ایک سرکاری کالج کے باہر کا منظر ہے جہاں پہ ہندوتوا گنڈے حجابی طالبات کو جو ہے گالیاں دیتے ہوئے، ہراساں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو اس طالبہ نے پوری دلیری کے ساتھ ان کو لتاڑا ہے۔ میں یہ اس کو آواز کے ساتھ آپ کے ساتھ سناؤں گا، لیکن افسوس کا مقام ہے ناظرین گرامی کہ معاملہ کورٹ میں ہونے کے باوجود جو ہے اس وقت ہندوتوا گنڈے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ طالبات اپنا حق لینے کے لیے اسکول جائیں گی اور وہاں کے پرنسپال سے بات کریں گی، انتظامیہ سے بات کریں گی، اجازت ملتا ہے تو ٹھیک، نہیں ملتا ہے تو واپس آ جائیں گے۔ ایسے حالات میں یہ ہندوتوا گنڈے جو اس وقت طلباء کی شکل میں گھس چکے ہیں مختلف اسکولوں میں، ان کی کیا کردار رہ جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے ناظرین گرامی کہ ہماری طالبات لگاتار اس وقت بے عزت ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے اس وقت ہائی کورٹ میں معاملہ ہونے کی بات کہہ کر کے خاموشی اختیار کر رہے ہیں، اور یہ ہندوتوا گنڈے لگاتار ہماری طالبات کو، ہماری بہنوں کو بے عزت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں شاید کسی کو بہت ہی برا لگا ہوگا، کسی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ دیکھیے کہ جب ہمارے قوم کے مردوں کی غیرت مر چکی ہے تو پھر جو ہے ان کی غیرت کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین سے اور طالبات سے کام لے رہا ہے، اور کس طرح ہندوتوا گنڈوں کو یہ للکار رہی ہیں طالباتیں کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کر کے سوئی ہوئی امت کو اور سوئی ہوئی قوم کے مردوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی لوگ الگ الگ طرح کی تنقید کرتے ہیں۔ وقائب ناظرین گرامی، اس وقت حالات بہت ہی خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بنگلورو میں، گلبرگہ، شموگا اور بھی مختلف علاقوں کے آپ نے خبریں سنی، لیکن بنگلور کے ساحلی پٹی میں معاملہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آئیے اس کو آواز کے ساتھ سنتے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے یوکرین سے ہمارے بھارتی طلباء کی ایک بہت ہی افسوسناک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے پینے کے لیے برف کے گولے جمع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے والا نے اسکورل ان کو جو ہے شیئر کیا ہے اس ویڈیو کو، اور وہ بھی خود جو ہے سمی اسٹیٹ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، انوج۔
اس نے یہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ جو ہے نارتھ ایسٹ، یوکرین کے نارتھ ایسٹ میں جو ہے وہ جو بارڈر کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس درمیان میں ان کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہوا، تو جو برف باری کے درمیان میں برف کو باٹلز میں اور دیگر چیزوں میں جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے پیاس کو بجھایا جا سکے۔ تو ناظرین گرامی، کتنا افسوس کا مقام ہے، یہاں کچھ ہمارے بھارت کے الگ الگ ممبران، ممبر پارلیمنٹ کہیں یا دیگر وزراء الگ الگ دعوے کر رہے ہیں، حکومت الگ الگ دعوے کر رہی ہے، اور زمینی سطح پر کس طرح اس وقت مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے طلباء انڈیا کے، وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی کہ لگاتار ناراضگی دیکھی جا رہی ہے جو طلباء اس وقت یوکرین سے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے میناکشی لیکھی کی یہ ویڈیو ہے جو منسٹر ہیں اسٹیٹ فار ایکسٹرنل افیئرس کے۔ طلباء جب آ گئے واپسی تو وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے ان کا استقبال کر رہی ہے، لیکن طلباء اپنے چہرے پر ناراضگی رکھے ہوئے ان کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے صاف اور واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر غضب کی بے عزتی ہو رہی ہے یہ بی جے پی حکومت کی، اور پوری طرح سے وہ اپنی ناکامیوں کو اس طرح سے جو ہے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہے طلباء ناراض ہیں۔ ان کے ظاہر سی بات ہے کہ اگر شروع میں ہی یہ الرٹ ہو جاتے اور طلباء کو کوشش کرتے رشیا کے حملے سے پہلے تو شاید طلباء کے لیے بہت اچھا ہوتا، لیکن یہاں یو پی کے میں مصروف بی جے پی لیڈران بچوں کو اگنور کرتے رہے، اور حالات ایسے ہیں کہ آج آپ کو پتہ ہے ایک اور طالب علم کو گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی۔ آئیے آپ کو ایک اور ویڈیو بی جے پی لیڈر سندھیا کی دکھانا چاہتا۔ اس سے پہلے کل ایک ویڈیو میں ہم نے دکھایا کہ کس طرح اس کی بے عزتی کیا تھا رومانیہ کے ایک منسٹر نے، وہاں کے میئر نے۔ اب یہاں پر 40 سیکنڈ یہ جب طلباء لوٹ رہے ہیں یا لوٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو ان سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 44 سیکنڈ کے اس ویڈیو میں 14 بار اس لڑکی کو چھوا ہے بی جے پی لیڈر سندھیا نے۔ تو اس ویڈیو کو کیپچر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طرح سے، جو کل بھی ان کی بے عزتی ہوئی تھی آج بھی ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کیا لڑکی کو چھوئے بغیر یہ بات نہیں کر سکتے، بار بار اس سے جو ہے چھو کر کے بات کر کے اپنا اعتراف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بچی کے ساتھ، طالبہ کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ہراسانی ہے، اس طرح سے جو ہے بی جے پی لیڈر کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہیں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے سندھیا کو پوری طرح سے بے عزت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، میں پھر لوٹتا ہوں دیگر ویڈیوز کے ساتھ۔ And be in touch with me. I know you've given your number to you. Be in touch with me. Anything at all, please let me know. Thank you so much. Okay, Sir. and I have heard a lot about you, and it was really nice. Very nice to see you also. And I understand your pain and your anguish and your emotion. And we are there for you. The end is there for you. That's why I was here. ناظرین گرامی، آئیے اسدالدین اویسی کا بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے یو پی میں۔ ابھی صرف ایک مرحلے کی یہاں پہ ووٹنگ باقی ہے، آخری سطح کی انتخابی ریلیاں چل رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں مبارک پور سے آئی ہوئی اس ویڈیو اس وقت بہت ہنگامہ مچا رہی ہے، جس میں اویسی کا بہت ہی گرینڈ استقبال ہوا ہے، اور ہر طرف لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے یہ ویڈیو اس وقت بہت ہی الگ الگ طور پر الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ 10 مارچ کی جو ہے 10 مارچ کو رزلٹ آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے الگ الگ طرح کی جو تبصرے یو پی الیکشنز کو لے کر کے اس درمیان میں مبارک پور کے اسدالدین اویسی میں گرینڈ استقبال کی یہ ویڈیو کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں یہاں پر۔ ناظرین گرامی، آج بھاگلپور سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دھماکے کی وجہ سے یہاں پر ایک تو عمارت بھی نیچے گری اور اس میں پھنس کر کے اس کے ڈب کر کے جو ہے کئی افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بہار کے بھاگلپور ضلع کے تاتارپور تھانہ علاقے میں دیر رات گئے ایک مکان میں زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ اس حادثے میں 11 افراد کی موت ہوئی اور 10 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ اس کے زد میں آنے والے کئی مکان کو بھی نقصان پہنچا۔
پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ کاجولی کچ کے گھر میں جمعرات کی شب تقریباً 11:45 پر یہ دھماکہ ہوا تھا، جس سے پورا علاقہ دہل گیا۔ دھماکے کی سبب 2 منزلہ مکان بھربھرا کر گر گیا اور ارد گرد واقع کئی مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ واقعے کی اطلاع ملتی ہی ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس DIG سجیت کمار، ضلع مجسٹریٹ سبرت کمار سے اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر پہنچ گئے۔ بچاؤ کا کام شروع ہوا اور 5 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی، جبکہ جمعہ کے روز اسپتال میں دوران علاج 6 افراد کی موت ہوئی اور اس میں 10 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ جہاں گنوانے والوں کی شناخت گنیش منڈل اور گنیش سنگھ اور نندنی اور بھی بہت سارے لوگوں کی شناخت ہوئی ہے، شناخت کیے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب دھماکہ خیز مواد کی نوعیت کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے، البتہ FSL کی ٹیم جو ہے اس وقت دیکھ رہی ہے کہ آخر ایسا کون سا مادہ تھا گھر میں کہ جو ہے اس قدر بھیانک انداز میں جو ہے کہ 2 منزلہ عمارت کو ڈھانے تک کی تھی، اس کے اندر وہ مضبوطی تھی، کیا گیس سلنڈر تو نہیں پھٹے تھے یا کوئی ایسی چیز دھماکہ خیز چیز تھی جس کی وجہ سے حالات بنے۔ تمام چیزوں کی جو ہے کھوج کر رہی ہے اور تفصیلات تفتیش اکٹھا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے پادری پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جی ہاں، پادری نے الزام لگایا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، 25 فروری کو جیسے ہی وہ اپنے ایک دوست کے گھر سے نکلا، پادری نے الزام لگایا کہ اسے 3 افراد نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، مجھے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا اور مجھے جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا۔ پادری نے بتایا کہ جب انہوں نے ان لوگوں کی مخالفت کی تو 3 لوگوں نے اس کی پٹائی کر دی۔ دہلی میں ایک پادری نے یہ الزام لگایا ہے اور انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر سڑک کے ڈیوائیڈر سے باندھ کر زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی شبہ میں ایک ہجوم نے مارا پیٹا۔ یہ معاملہ جنوبی دہلی کے فتح پور بیری کا ہے۔ دہلی پولیس نے اس معاملے میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR بھی درج کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر کو انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ یہ ساگر تنور کی قیادت میں 100 لوگوں کے ہجوم نے مجھے مارنے کے ارادے سے بے رحمی سے پیٹا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسے زبردستی کار کے اندر بٹھایا گیا، بتایا گیا کہ اسے پولیس اسٹیشن لے جایا جا رہا ہے، اس پر جبری تبدیلی مذہب کا الزام لگایا، لیکن اس کے بجائے پادری کو اصولہ کے پیپل چوک لے جایا گیا، وہاں اسے مبینہ طور پر ڈیوائیڈر کی ریلنگ سے باندھ کر اس پر جو ہے ظلم و ستم اپنایا گیا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، 27 فروری کو میدان گڑھی پولیس اسٹیشن میں ایک تحریری شکایت دی ہے پادری نے، جس کی وجہ سے یہ ساری تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ پادری کی شناخت 35 سالہ کیلوم ٹیٹے کے طور پر کی ہے، جو جنوبی دہلی کے اسولہ ایکسٹینشن کا رہنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں پر ہو، عیسائیوں پر ہو، دلتوں پر ہو، اس وقت اس ہندوتوا بھیڑ کا کہیں یا پھر دہشت گردوں کے حملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر آج منگلور سے عیسائی برادری کی ہی بہت سارے لوگوں نے احتجاج درج کیا ہے تبدیلی مذہب کو لے کر کے، جو قانون بنانے کے بعد اس کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو، اور پادریوں پر اور چرچوں پر حملے کو لے کر کے منگلور میں ایک لمبی چین بنا کر کے جو ہے جو دھرم کے نام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ عیسائی برادری جس میں دیگر مذہب کے لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے جو ہے احتجاج درج کرنے کی کوشش کی اور ایک بہت لمبی چین بنائی گئی، جس کی اس وقت ویڈیو آپ اس وقت ہمارے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ منگلورو سے آ رہی یہ ویڈیو ہے۔ ناظرین گرامی، یوکرین کس طرح سے برباد ہو رہا ہے رشیا کے ہاتھوں، خارکیو کا یہ منظر آپ دیکھ لیں، کس طرح سے رہائشی مکانات سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوکرین کی حالت اس وقت شام اور مسلم کنٹریز کی جو جنگ زدہ علاقے ہیں، جس کو یورپین ممالک، نیٹو اور خود رشیا نے مل کر کے بھی تباہ کیا ہے ان کا سپورٹ لے کر کے، اور اسی طرح کا منظر یوکرین کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس کی ایک تازہ ویڈیو اس وقت جو سامنے آئی ہے۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری جانب یوکرین کی بربادی کے مناظر الگ الگ ویڈیوز کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، بی جے پی کے لیڈران کو شرم نہیں آتی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس طرح کے بیانات دے جاتے ہیں۔ یوکرین میں ہلاک ہونے والے ہمارے کرناٹک کے طالب علم نوین شیکھرپا گیان گوڑا کا کنبہ جہاں ان کے جسد خاکی کے ہندوستان پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے، وہیں بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی نے ایک شرمناک اور متنازع بیان دیا۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ ایک ڈیڈ باڈی فلائٹ میں بہت زیادہ جگہ گھیر لیتی ہے۔ کرناٹک کے ہبلی دھارواڑ سے بی جے پی کے رکن اسمبلی
अरविंद बेल्लाड कहा कि तैयारे में एक ताबूत के बजाय 8 से 10 लोगों को बिठाया जा सकता है। वो इस गैर यकीनी सूरत हाल पर सवालों के जवाब दे रहे थे कि नवीन के जसद खाकी को उनके आबाई हावेरी कब लाया जाएगा। बेल्लाड ने मीडिया एहलकारों से कहा, हुकूमत नवीन के जसद खाकी को वापस लाने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन एक जंगज़दा इलाका है और हर किसी को ये मालूम है। कोशिश की जा रही है, अगर मुमकिन हो सका तो लाश को वापस लाया जाएगा। बीजेपी लीडर ने कहा कि जब जिंदा लोगों को वापस लाना मुश्किल है तो मुर्दा को वापस लाना तो मुश्किल तरीन हो गया है, क्योंकि एक लाश फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा जगह घेर लेती है। इसकी जगह 8 से 10 लोगों को फ़्लाइट में बिठाया जा सकता है। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, नाज़रीन गिरामी, अहले खाना ने उनके बेटे की बेहुरमती और इसकी बेइज्जती करार देते हुए इस वक्त बीजेपी के ख़िलाफ़ मुश्तइल हो चुके हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक लाश की बेइज्जती की जाती है बीजेपी लीडरान की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको ले चलूँ एक और ख़बर की जानिब, और वो ये है कि जैसा कि मैंने कहा, यूक्रेन की राजधानी कैफ में एक और हिंदुस्तानी तालिब इल्म को गोली लगने से ज़ख्मी हुए हैं, और इसकी मरकज़ी वज़ीर वी के सिंह ने बयान भी साफ ने दिया है। नाज़रीन, यूक्रेन जंग के दौरान यूरोप के सबसे बड़ी जौहरी पावर प्लांट में आग लगी थी, लेकिन उस पर काबू पा लिए जाने की खबरें आ रही हैं। अगर उस पर आग इसी तरह बढ़ती रही तो फिर बहुत ही ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते थे आसपास के ममालिक के लिए भी, इसलिए कि वो जौहरी पावर प्लांट था, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट था। और न्यूक्लियर कितना तबाहकुन है आप जानते हैं। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा दिमित्री कुलेबा ने कहा, जुम्मा को रूसी हमले में ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी। उन्होंने ट्वीट किया, रूसी फ़ौज यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीपी हर तरफ से गोलीबारी कर रही है। आग पहले ही भड़क चुकी है, अगर उसे ना रोका गया तो ये चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा हो जाएगा और रूसियों को फ़ौरन आग बंद करना चाहिए। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इजाज़त देना चाहिए। एनरगोदर के मेयर दमतरी और लोफ ने भी आग लगने की तस्दीक की है। मेयर ने कहा, यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की इमारतों ब्लॉक्स पर दुश्मन की भारी गोलाबारी के नतीजे में ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई है, और ये पूरी आलमी सलामती के लिए ख़तरा होगा अगर उसको नहीं बुझाया गया। इसलिए कि जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी भी तरह का धमाका होना आसपास के कई ममालिक को तबाह बर्बाद कर सकता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते बात कर लेते हैं कि रूस और यूक्रेन में दौरान सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन पर तफसील से बात करने की खबरें आ रही हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी की पेशकश भी की है, लेकिन याद रहे कि यूक्रेन पर रूसी हमले को 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सऊदी अरब ने किसी भी तरह का अपना मौक़िफ़ सामने नहीं रखा था। खलीजी ममालिक के एक बड़े रहनुमा और सऊदी अरब के शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी हमले के बाद पैदा हुए हालात का सियासी तौर पर हल करने पर जोर दिया है। उन्होंने तेल की मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए तेल पैदा करने वाले ममालिक के ओपेक ग्रुप की हिमायत का इरादा किया। इस ग्रुप में रूस भी शामिल है। वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजाहत की कि ममलिकत जंग के खात्मे के लिए की गई अब तक की कोशिशों की हिमायत करती है ताकि मौजूदा हालात का कोई सियासी हल निकल सके। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब तमाम फरीकों के दरमियान सालिसी की कोशिश करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है वाज़ेह नहीं किया कि इस सिलसिले में सऊदी अरब रूस के साथ है या यूक्रेन के साथ है, या रूस की न तनकीद की गई है और ना ही यूक्रेन की किसी भी तरह से हिमायत करने की कोशिश हुई है। सिर्फ सऊदी अरब से सालिसी पेशकश हुई है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वह कहकर नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,